الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ آج رمضان کا آخری جمعہ ہے اور رمضان کے تعلق سے جو آیت پڑھی گئی، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں روزے کا مقصد بیان فرمایا ہے کہ اس روزے کا کیا مقصد ہے، اور فرمایا تاکہ تمہارے اندر تقوی کی زندگی آ جائے، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تقوی کہتے ہیں اللہ کی نافرمانی سے بچنے کو، اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچانا، اس کا نام تقوی ہے۔ اور نافرمانی سے دو طرح بچا جاتا ہے، ایک تو یہ کہ اللہ کا کوئی حکم نہ ٹوٹنے پائے، اللہ کی فرما برداری کی جائے اور اس کا حکم نہ ٹوٹے۔ اگر اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نافرمان ہیں، اور نافرمان بندہ کبھی متقی نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری یہ کہ بندوں پر ظلم نہ ہو، کسی طرح بھی کسی ہم بندے پر کسی کا حق نہ ماریں اور اس کے اوپر کوئی ظلم نہ ہو۔ اب ہمیں غور کرنا ہے کہ کیا یہ بات ہمارے اندر آئی یا یہ جذبہ ہمارے اندر نہیں پیدا ہوا۔ جہاں تک تعلق اللہ کی نافرمانی کا ہے، اس کا اندازہ تو چاند نکلتے ہی ہو جاتا ہے۔ ادھر چاند نکلا اور ادھر مسجدیں ویران ہوئیں۔ یہ آخری جمعہ ہے اور اسے ہم الوداع کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ شریعت کی نظر میں اس کی کوئی خاص ایسی اسپیشل اہمیت نہیں ہے، لیکن ہم نے اس کو بھی ایک جشن کی طرح بنا دیا ہے کہ جو مجمع الوداع میں ہوتا ہے وہ کسی اور دن نہیں ہوتا، حالانکہ اللہ نے سارے جمعے بنائے، سارے جمعے فرض ہیں۔ تو اب ہم یہ دیکھیں کہ رمضان جب ختم ہوتا ہے اور چاند نکل آتا ہے عید کا، تو کیا اتنا ہی مجمع تھا مسجدوں کے اندر جتنا مجمع رمضان میں تھا؟ اگر واقعتاً اتنا ہی مجمع تھا تو اس کا مطلب یہ کہ ہم اللہ کے فرما بردار تھے، اور اگر اتنا مجمع نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نے اللہ کی فرما برداری نہیں کی، ہم نافرمان ٹھہرے۔ تو اب ہم یہ دیکھیں کہ جو رمضان کا مقصد تھا لعلکم تتقون، کہ تمہارے اندر اللہ کا ڈر آ جائے، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، وہ چیز تو رمضان کے ختم ہوتے ہی پہلے ہی دن ہم سے رخصت ہو گئی۔ حالانکہ اگر لوہا گرم ہو اور اسے آپ پانی میں بھی ایک بار ڈبو دیں تو کم سے کم اس کی کچھ نہ کچھ گرمی اور حرارت باقی رہتی ہے۔ اگر آپ گرم پتھر پر پانی بھی ڈال دیں تو تھوڑی دیر کے بعد، پانی بھی ہٹنے کے بعد کم سے کم کچھ گرمی اس کی باقی رہتی ہے۔ لیکن یہاں ہمارا حال یہ ہے کہ ابھی رمضان ختم ہوا اور اس کنڈیشن پر آ جاتے ہیں جیسے کہ رمضان تھا ہی نہیں۔ چنانچہ اب تو ٹاکیجوں کا رواج کم ہو گیا ہے، اب تو لوگ سارے شوق موبائل ہی میں پورے کر لیتے ہیں، فلم دیکھنے کے، دوسری چیزوں کے۔ لیکن جب تک اس کا زیادہ چلن نہیں تھا تو آپ دیکھیں کہ جتنا مجمع مسلمانوں کا ٹاکیجوں میں عید کے دن ہوتا تھا اتنا مجمع کسی اور دن نہیں ہوتا، یعنی سال میں اور دن جو فلم دیکھنے کے، ٹاکیج میں پہنچنے کے ہوتے ہیں اتنا مجمع نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگوں نے اپنی تجربات لکھے، خود ایک مرتبہ ہمارا بھی تجربہ ہوا کہ جاجموں سے جب آ رہے تھے تو دیکھا کہ سفید کرتا پہنا، پیجامہ پہنے، اور ایک جام سا لگا ہوا پل کے پاس، تو سائڈ میں گاڑی روک کر کے کیا بات کیا ہے، کوئی جنازہ جا رہا ہے،
یا کوئی اور چیز ہے، کیونکہ آدمی عام طور سے اسی طرح اس لباس میں. معلوم ہوا کہ یہ فلم دیکھنے آئے، یا ایک یا دو ٹاکیزیں ہیں فلم دیکھنے آئے، اور کسی کو ٹکٹ ملا کسی کو نہیں ملا، کوئی دیکھ کے جا رہا ہے تو کوئی اگلے شو کے لیے آ رہا ہے، اور اس طرح کے جشن تھا فلم دیکھنے کا کہ اب آپ اندازہ اس کا نہیں لگا سکتے، اور غالباً یہی صورتحال ہر جگہ رہی ہوگی. تو گویا ہم نے رمضان کا استقبال اور رمضان کو جو رخصت کیا وہ اس انداز میں رخصت کیا جو ہم نے آپ کے سامنے ابھی ہلکا سا اس کا مظاہرہ کیا. رمضان جب آتا ہے تو ہم ایک دوسرے کو مبارکباد بھی دیتے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی، لکھ کر کے بھی، زبانی بھی، کہ مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو. ٹھیک ہے بھائی، کوئی بات نہیں. لیکن جب رخصت ہوتا ہے تو اس صورتحال ہماری کیا ہونا چاہیے، ہمارے دل کی کیفیت کیا ہونا چاہیے. اس کو آپ ایک مثال سے یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اپنے کسی عزیز کو، کسی رشتہ دار کو، اپنی اولاد کو کہیں کے لیے رخصت کرے تو اس کے دل کے اندر جذبہ کیسا ہوتا ہے، اس کے چہرے کا ہاؤ بھاؤ کیا ہوتا ہے، اس کی آنکھیں کیا کہتی ہیں، اس کا دل کیسے تڑپتا ہے. ہمارا حال تو یہ ہے کہ کیا کوئی بھی تراویح ایسی گزری ہوگی کہ جس میں ہمارے دل میں یہ کیفیت ہو کہ یار تھوڑا سا اور اگر پڑھتے حافظ صاحب تو بہتر تھا تھوڑی. ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ جہاں تراویح ختم ہوئی سب سے پہلے ہماری نظر گھڑی پر جاتی ہے کہ آج 1 منٹ پہلے تراویح ختم ہوئی تھی یا 1 منٹ بعد میں ختم ہوئی تھی. اگر پہلے ختم ہو گئی تو تھوڑی سی خوشی ہوتی ہے کہ چلیے آج 1 منٹ جلدی چھٹی مل گئی، اور اگر بعد میں 1-2 منٹ میں ختم ہوئی تو بس یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں کیوں دیر ہو گئی. یہ ہمارے دل کی کیفیت کا حال ہوتا ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید کوئی ایسی وبا بلا تھی جو ہمارے سر سے ٹل گئی. ایک بوجھ ہوتا ہے جس کو کسی طریقے سے ہم نے اپنے سر سے ٹال دیا. یہی یار رخصتی کے وقت ہوتا ہے کہ رخصتی میں اصل تو یہ ہونا چاہیے کہ آدمی جب کسی اپنے عزیز کو رخصت کرتا ہے تو اس کے کم سے کم چہرے پر اس کے اثرات ہوتے ہیں کہ شاید ہم نے حق ادا نہیں کیا، شاید کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، اور ایک انتظار رہتا ہے کہ اب پتہ نہیں اب اگلے سال اب آگے ملاقات ہو کہ نہ ہو. تقریباً وہی کیفیت ہمارے اندر بھی کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے. یہاں یہ مقصد بھی نہیں کہ آپ رو رو کر کے اظہار کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک فریضہ ہمیں دیا گیا تھا، ہم نے اس کو ادا کر دیا. اس میں خوشی کا بھی اظہار ہونا چاہیے کہ کم سے کم ہم نے وہ مہینہ اللہ کی طرف سے ہم نے پورے روزے رکھے. اور عید در حقیقت نام ہی خوشی کا ہے، عید کے معنی خوشی کے ہوتے ہیں، وہ ایک الگ کیفیت ہے. اگر کسی کا بیٹا کسی کا عزیز حج کرنے جا رہا ہوتا تو دونوں کیفیات ہوتی ہیں نا. ایک طرف کیفیت یہ بھی ہوتی ہے، خوشی بھی ہوتی ہے کہ ہمارا عزیز یا ہمارا کوئی رشتہ دار حج کے لیے جا رہا، دور جا رہا، اور دوسری طرف کیفیت غم کی بھی ہوتی ہے کہ اتنے دن کے لیے جدائیگی ہوگی. حج کے علاوہ بھی بہت سے لوگ دوسرے ملک میں جاتے ہیں، کاروبار کے لیے جاتے ہیں، کسی بچے کو کوئی اچھا پیکیج مل گیا وہ کمانے کے لیے جا رہا ہے، تو ماں باپ کو خوشی بھی ہوتی ہے کہ ہمارا بیٹا کمانے کے لیے جا رہا ہے دوسرے ملک میں، اور کسی نہ کسی درجے میں غم بھی ہوتا ہے کہ جدائیگی ہو رہی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ حج کے وقت میں بھی گلے مل کے روتے بھی ہیں، آنسو بھی نکل آتے ہیں، نہ چاہتے بھی نکل آتے ہیں، حالانکہ خوشی بھی میسر ہوتی ہے. تو ٹھیک ہے، عید اللہ نے دیا، یہ خوشی کی بات ہے، لیکن کم سے کم ہمارے دل کے اندر کچھ نہ کچھ یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم نے وہ حق ادا کیا رمضان کا، یا وہ رمضان کا حق ادا نہیں کیا. واقعتاً ہمارے اندر جستجو تھی، تمنا تھی، یا کچھ چاہت تھی رمضان کی، یا ایک بلا تھی جو ہم نے ٹال دی اور یہ سوچا کہ اب آج کے بعد چھٹی ملی. اس کو ایک آپ اگر مثال سے سمجھیں تو شاید زیادہ اچھی بات سمجھ میں آئی. اور وہ مثال اس طرح کہ تقوی شروع سے جو بات آئی تھی کہ تقوی کیا چیز ہے. تقوی ہم نے 2 باتیں بیان کی کہ اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اور نافرمانی سے بچنے کے 2 طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کو ہم مانیں، اور دوسرے کہ بندوں پر کوئی ظلم نہ کریں. اس کو اگر آپ اور سمیٹنا چاہیں تو یوں سمیٹ سکتے ہیں کہ ہمارے دل کے اندر کوئی ندامت ہوئی یا نہیں، ہمیں افسوس ہوا کہ نہیں کہ جو ہم نے حق ادا، جو اللہ کی طرف سے جو ہمیں ایک نعمت ملی تھی ہم نے وہ ادا کیا یا ادا نہیں کیا، ندامت ہمارے دل کے اندر پیدا ہوئی یا نہیں.
اگر ہمارے دل کے اندر ندامت ہے، شرمندگی ہے کہ ہم نے حق ادا نہیں کیا، تو شاید ہم نے رمضان کا کچھ حق ادا کیا ہو. لیکن اگر ہمارے دل کے اندر ہی کوئی ندامت نہ ہو تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے. مثال کے طور پر کوئی بادشاہ آپ کے یہاں آئے، آپ کے بس میں جو کچھ بھی تھا آپ نے اہتمام کیا، اس کی مہمان نوازی کا، اس کے اکرام کا، اس کی تعظیم کا. اب جب رخصت ہونے لگا تو اب آپ اس سے کہیں کہ آپ کو تو ہمارا شکریہ ادا کرنا چاہیے، دیکھیے ہم نے آپ کا کتنا اکرام کیا، کتنا احترام کیا، کتنا اچھا کھلایا، جو ہماری بساط میں نہیں تھا، جو ہماری اوقات میں نہیں تھا، اس سے اچھا ہم نے آپ کو کھلایا، ایسا کیا ویسا کیا. آپ یہ بتائیے کہ وہ بادشاہ خوش ہوگا کہ ناراض ہوگا؟ وہ ناراض ہوگا، ہو سکتا ہے کہ سزا بھی دے کہ اس کمبخت کو میرے آنے کی خوشی نہیں ہے، بلکہ یہ لے کے بیٹھ گیا اپنے احسان جتانے کہ میں نے یہ کہ میرے گھر میں کائے کی کمی ہے. بھائی اس کو تو خوش ہونا چاہیے کہ کم سے کم بادشاہ ہمارے گھر میں آ گیا. یہ رہا اپنے فضائل بیان کرنے کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا. بلا شبہ بادشاہ اس سے ناراض ہوگا اور بہت ممکن ہے کہ اس کو سزا بھی دے یا اپنے ہاں بلوا کر کے اس کو مزید کوئی اور تنبیہ کرے. لیکن اگر وہی شخص بادشاہ کے سامنے سراپا کھڑا ہو جائے، ہاتھ جوڑ کر کے کھڑا ہو جائے اور یہ کہے کہ آپ آئے ہمارے در پر، ہماری عزت بڑھی اور ہم نے واقعتاً کچھ نہیں کیا، آپ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی، آپ کے ہاں تو ہر چیز کے خزانے تھے، لیکن آپ نے ہمارے گھر کو عزت بخشی کہ آپ ہمارے یہاں تشریف لائے. ہم سے جو بن پڑا ہم نے آپ کو روکھا سوکھا، اور جو بلا شبہ آپ کی شایہ نشان نہیں تھا وہ ہم نے آپ کو کھلایا، اور معذرت کرے، عذر کرے. تو اب بادشاہ کہے گا کہ نہیں بھائی، آپ تم نے تو بہت میرے ساتھ تم نے تو بہت اکرام کا معاملہ کیا، احسان کا معاملہ کیا. اور اصل تو جذبہ ہوتا ہے کھانے کی کیا چیزیں ہیں. تمہارے یہاں کی تو روٹی بھی مجھے ایسی لگی کہ شاید اتنی لذت مجھے کبھی نہ ملی. تمہارے یہاں کی دال مجھے ایسی لگی کہ شاید اتنا بہتر میں نے کبھی کھانا نہ کھایا ہو. عجیب تمہارے اندر اخلاص تھا، کس اخلاص سے تم نے پکایا، کس دل سے پکایا کہ کھانے تو بہت کھائے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، آپ کا بھی تجربہ ہوتا ہے کہ کبھی کسی گھر میں آپ پہنچے اور ایسا کھانا سادہ ہوتا ہے کہ آپ برسوں اس کی لذت نہیں بھولتے. تو اب بادشاہ الٹ کر کے یہ کہے گا کہ یہ کیا بات کر رہے ہو، تمہارے یہاں کا تو جو میں نے کھانا کھایا، جو مجھے لذت ملی، وہ تو مجھے اپنے یہاں بڑی بڑی نعمتوں میں وہ لذت نہیں ملی جو تمہارے یہاں ملی. یہ وجہ کیا بنی؟ یہ ندامت کی وجہ سے اس کو یہ حوصلہ اور بادشاہ کی طرف سے اس کو یہ فضیلت اور یہ جملے اس کو سننے کو ملے. اسی طریقے سے اگر ہمارے دلوں کے اندر ایک ندامت ہو کہ ہم سے رمضان رخصت ہو رہا ہے، ہمیں جو حق تھا واقعتاً وہ حق ادا نہیں ہوا، واقعتاً حق ادا نہیں ہو پاتا، تو اللہ کی طرف سے گویا یہ اعلان ہوگا کہ نہیں بندے، تم نے تو سب کچھ کر لیا، تم نے تو میرے لیے روزے بھی رکھے، تم نے تو تراویح بھی پڑھی، تم نے تو یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، جو تمہارے بساط میں تھا. انسان تو کمزور ہے، خلق الانسان ضعیفا، آدمی تو کمزور پیدا کیا گیا ہے. جب سراپا انسان کمزور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمزوری کا سرٹیفکیٹ خود پورے انسان کو دے دیا ہے، تو اس کی تو نیت بھی کمزور ہوگی، اس کی تو توبہ بھی کمزور ہوگی، اس کی تو عبادتیں بھی کمزور ہوگی، ہر چیز اس کی کمزور ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں بندے، میں نے تو تجھے کمزور پیدا کیا. کمزور کے جب سراپا کمزور ہے تو کمزور سے تو کمزوری چیز نکل کر کے آئے گی، جو برتن میں ہوگا وہی نکل کر کے آئے گا. تم نے تو بہت اچھی طریقے سے رمضان گزارا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوں گے اور ہمیں اجر و ثواب دیں گے. ندامت کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. آپ کا بیٹا شرارت کرے، شرارت کرنے کے بعد آپ اسے ڈانٹے، اگر وہ شیخی پر آ جائے تو آپ ناراض ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ پٹائی کر دے. لیکن آپ کے بیٹے نے شرارت کیا، اس سے پہلے کہ آپ سزا دیں وہ بلبلا کے رونے لگا، آپ کے دل میں رحم پیدا ہو جائے گا. اچھا کوئی بات نہیں، دیکھو آئندہ ایسی غلطی مت کرنا. آپ نے بارہا تجربہ کیا ہوگا کہ آپ کے بچے غلطی کرتے ہیں گھر میں کوئی، لیکن تنبیہ سے پہلے اگر وہ رو دے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں، وہ رونے لگے، تو باپ کا ماں کا دل پسیج جاتا ہے. فوراً وہیں پر ترحم کا جذبہ، رحم کا جذبہ دل میں آ جاتا ہے کہ نہیں کوئی بات، دیکھو آئندہ ایسا مت کرنا، ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے اگر واقعتاً ہمارے دل کے اندر ندامت پیدا ہو جائے، شرمندگی پیدا ہو جائے، تو بس یہی تقوی کی روح اور بنیاد ہے. سمجھ لیجئے کہ ہمیں تقوی مل گیا اللہ کی طرف سے، اور اگر ندامت نہ ہو، شرمندگی نہ ہو، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں تقوی نہیں ملا. اس کو ہم یوں بھی تعبیر کر سکتے ہیں کہ ایک تو ہوتا ہے صبح سے شام تک کا روزہ، یا رمضان میں چاند دیکھ کر کے ہم نے روزہ رکھنا شروع کیا اور چاند دیکھ کر کے ہمارا روزہ اور ہمارا رمضان ختم ہو جائے گا. ایک ہے پوری زندگی کا روزہ،
جس کو ہم اسلام کا روزہ بھی کہہ سکتے ہیں. جس طریقے سے ہم نے روزے میں بہت سی حلال چیزوں کو چھوڑا تھا، اور رمضان کا مقصد بھی ہوتا ہے کہ بہت سی چیزیں ہم سے حلال چھڑوا دی جاتی ہیں تاکہ ہمیں مشق ہو جائے حرام چیزوں کے چھوڑنے کا. ہمارے لیے کھانا پینا جائز تھا، ہم نے چھوڑ دیا. بیوی کے ساتھ تعلقات جائز تھے، وہ چھوڑ دیا. یہ ہم نے حلال چیزیں اللہ کے لیے چھوڑی ہیں 11 مہینے مشق کرانے کے لیے، تاکہ ہم حرام چیزیں اللہ کے لیے چھوڑ دیں. تو اب ہمارے اندر یہ جذبہ بھی ہونا چاہیے. تو ایک تو ہوتا ہے 24 یہ جو آپ نے صبح سے شام تک روزہ رکھا، یا 1 مہینے کا روزہ رکھا، ظاہر بات ہے کہ وہ بھی روزہ ہے. اور ایک ہے اسلام کا روزہ، یا ہماری پوری زندگی کا روزہ. یہ روزہ کب شروع ہوتا ہے؟ یہ روزہ شروع ہوتا ہے بالغ ہونے سے لے کر، یا جب ہم نے کلمہ پڑھنا شروع کیا، یہ روزہ اس وقت شروع ہوتا ہے. اور اس کی افطار کب ہے؟ اس کی افطاری ہوتی ہے موت کے وقت میں، جب بندہ لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے یا اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ سے رخصت ہوتا ہے. یہ پوری زندگی کا روزہ ہے کہ ہم پوری زندگی میں اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، ہم کسی کا حق نہیں دبائیں گے. آج حق دبانے کے لائن سے ہمارے اندر جو کوتاہیاں، ہم لوگوں کی پیمنٹیں مارتے ہیں، حقوق مارتے ہیں، بیٹیوں کو جائیداد نہیں دیتے، بہت ساری ہمارے اندر کو کمیاں. اللہ نے فضول خرچی کو منع فرمائی، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. لیکن اللہ نے اگر ہم کو دیا، کتنی فضول خرچی کرتے ہیں. ایک فرنیچر بن رہا ہے تو دوسرا ٹوٹ رہا ہے، دوسرا ٹوٹ رہا ہے تو پھر تیسرا بن رہا ہے. یہ سمجھ میں نہیں آیا تو اس کو یوں توڑو، یہ سمجھ میں اچھا، یہ سمجھ میں نہیں آیا یہ کلر، تو یہ آج کل کتنا پیسہ اس میں برباد ہو رہا ہے، ہماری دوسری چیزوں میں برباد ہو رہا ہے. ہم آج ٹہلنے جاتے ہیں، بلا وجہ کے سیر سپاٹے میں ہمارے پیسے برباد ہوتے ہیں. ہاں، اگر پیسہ خرچ کرنا ہے تو اعلیٰ تعلیم میں خرچ کریے. پیسہ خرچ کرنا ہے تو اصلاحی اور سماجی کاموں میں، اور اصلاح کے اندر اچھی چیزوں میں پیسے کو خرچ کیا جائے. کاروبار میں آپ پیسے کو لگائیے، تعلیم میں آپ پیسے کو لگائیے، اچھی جگہ پر ہمارا پیسہ خرچ ہو. تو بات یہ چل رہی تھی کہ ایک ہماری پوری زندگی کا روزہ ہے جو بالغ ہونے سے شروع ہوتا ہے. بالغ ہونے کے بعد انسان مکلف ہو جاتا ہے، کلمہ پڑھنے سے شروع ہوتا ہے اور کلمے پر ہی ختم ہوتا ہے اور ہماری موت پر ختم ہوتا ہے. وہ ہماری افطار ہوتی ہے کہ ہم پوری زندگی کو اللہ کی اطاعت پر گزاریں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزاریں گے. اور اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. روزے کے وقت میں بندے کو خوشی محسوس ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ بندے کو 2 خوشیاں میسر ہوتی ہیں. ایک تو اللہ کی رضا، افطار کے وقت میں ایک فطری طور پر انسان کو خوشی ہوتی ہے کہ ہمارا روزہ بھی مکمل ہو گیا، اللہ بھی خوش ہو رہا ہے اور ہم تناول بھی کر رہے ہیں، کچھ چیزیں کھا بھی رہے ہیں. تو اللہ کی طرف سے بندے کو نعمتیں دی جاتی ہیں، اس وقت فطری طور پر ایک روزے دار کو خوشی ہوتی ہے. اسی طریقے سے جب پوری زندگی ہم روزے کے ساتھ گزارتے ہیں اس طرح کہ اللہ کی نافرمانی نہ کریں، اور روزے کا مقصد یاد رکھیے گا کہ تقویٰ ہے. تقوی کا اصول کیا؟ اللہ کی نافرمانی سے بچنا. اور اللہ کی نافرمانی، ایک تو عام چیزوں میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے، اس کی اطاعت کرے، دوسرے بندوں پر ظلم نہ کرے، حقوق اللہ کی عبادت ہو، حقوق العباد کی بھی رعایت ہو. تو اب جب ہم پوری زندگی اس تقوی کے ساتھ گزاریں گے تو موت کے وقت میں اللہ کی طرف سے فرشتوں کے ذریعے سے اعلان ہوتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ. گویا افطار کا وقت ہے، اب تم جنت کی کیاری میں داخل ہو رہے ہو. پتہ ہے جب بندہ جب وہ قبر کے گڑھے میں جاتا ہے تو اگر نیک بندہ ہوگا تو وہ جنت کی کیاری بن جاتی ہے، برا بندہ ہے تو وہ جہنم کا گویا وہ جہنم کی وادی بن جاتی ہے. تو وہ جنت میں داخل ہو رہا. اللہ فرماتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، اے وہ نفس جس نے پوری زندگی ہماری فرما برداری پر گزارا، پھونک پھونک کر کے اس نے قدم رکھا، تقوی کے ساتھ زندگی گزاری. ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف چلو. اب یہ افطار کا وقت تمہارے آگے، اللہ کا دیدار ہوگا تمہارے لیے. یہ روزہ بھی اللہ کا بادشاہ ہے، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک مہمان، ایک بادشاہ ہے. جس طریقے سے ہم بادشاہ کو گھر سے رخصت کرتے وقت ندامت کا اظہار کرتے ہیں اور پھر بادشاہ کی طرف سے سوگات ہوتی ہے، حوصلہ افزائی ہوتی، اسی طریقے سے گویا رمضان ہم سے رخصت ہو رہا ہے، یہ اللہ کی طرف سے آیا تھا. تو اب پوری زندگی اگر ہم اس طرح گزارے تقوی کے ساتھ تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ اے بندے، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف چلو، بس ہو گیا تمہارا روزہ راضی. اب تمہارے لیے حلال حرام کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جنت میں کوئی حلال حرام کا کوئی مسئلہ نہیں، یہ دنیا کے لیے. الی ربک راضیۃ مرضیہ، اس طور پر کہ تم اللہ سے راضی، اللہ تم سے راضی. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندے میں شامل ہو جاؤ، میری جنت میں داخل ہو جاؤ. تو ہم ایک ہماری پوری زندگی کا روزہ ہے.
تو ایک روزہ ہمارا یہ جو سال میں ایک بار آتا ہے، اور ایک ہماری پوری زندگی کا روزہ ہے جو کلمہ پڑھنے سے لے کر یا بالغ ہونے سے لے کر شروع ہوتا ہے اور ہماری موت تک رہتا ہے، اور پوری زندگی ہمیں کوشش کرنا ہے۔ دیکھیے نافرمانیاں ہو جاتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، اگر گناہ نہ ہو تو پھر تو وہ فرشتے ہیں جن سے گناہ نہیں ہوتا، انسان سے تو گناہ سرزد ہو جاتے، لیکن اصل ندامت ہے۔ اگر ہم اس پر ندامت کریں، توبہ کریں، تو اللہ کی طرف سے عطا اور بخشش ہوتی ہے۔ تو چاہے وہ رمضان کی شکل میں ہو یا پوری زندگی کی شکل میں ہو، ہم اگر اس طرح زندگی گزاریں گے تو یقیناً جس طریقے سے ایک روزے دار کو افطار کر کے وقت خوشی محسوس ہوتی ہے، اس کی روح کے اندر بھی خوشی ہے، ظاہر کے اندر بھی خوشی محسوس ہوتی ہے، اسی طریقے سے موت کے وقت بھی اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ وہ ڈرتا نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک نئی دنیا میں جا رہا ہے، وہ اللہ کا دیدار کرے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم روزے کی اصل حقیقت کو سمجھیں، لعلکم تتقون، تقوی اپنی زندگی کے اندر لائیں، نہ یہ کہ جہاں رمضان کا یعنی ختم ہوا رمضان اور جہاں عید کا چاند نکلا تو مسجدیں ویران ہو گئیں، جتنے نمازی تھے اتنے بچے، جس شکل میں ہم تھے اتنے، اگلے دن اس کا گویا استقبال ہم نے یا اس کی برکتوں کا اظہار ہم نے ٹاکیج میں جا کر کے کیا، ہم دوسرے فحش کاموں میں پڑ گئے، ہمارے اندر نشہ خوری کی عادت پڑ گئی۔ کسی طریقے سے بہت سے لوگ تو اس نشے کی وجہ سے روزہ ہی نہیں رکھتے، نشے سے مراد پان گٹکے کے ساتھ ہم رہ نہیں سکتے، بغیر پان گٹکے کے، بغیر مسالے کے تو ہم جی نہیں سکتے۔ ایسی بھی لت کیا لت ہے کہ جو آدمی کو ایسی چیز سے روک دے۔ لیکن بہت سے ایسے ماشاءاللہ بہادر ہوتے ہیں، اللہ انہیں جزائے خیر دے، کہ وہ 11 مہینے گٹکا کھا کر کے بھی کم سے کم 1 مہینے وہ پرہیز کرتے ہیں، لیکن جہاں اگلا دن آئے پھر شروعات ہو گئی، تو یہ بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں نشے کا بھی رجحان بڑھ رہا ہے، اب اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے، اس لیے اس سے بھی بچنے کی کوشش کریں۔ ایک بات اور کہی گئی تھی کہ روزے میں اگر کسی نے روزہ نہیں رکھا یا اس کا حق ادا نہیں کیا تو 4 چیزیں گویا رمضان نہیں کیا تو 4 اس کے اوپر مصیبتیں یا 4 طرح کی اس پر چیزیں آتی ہیں، یا 4 لوگوں کی مغفرت اللہ کیا نہیں ہوتی۔ ایک تو جو شراب کا لتی ہو، کسی نشے، کوئی بھی نشے کی چیز ہو، اس کا اتنا لتی ہے کہ بس وہ اسی میں دھت رہتا ہے۔ دوسرے والدین کا نافرمان ہے، قطع رحمی کرنے والا ہے، رشتہ داروں سے قطع رحمی اور جو بھی اس کے اس سے، اور اسی طرح دل کے اندر کینہ ہو۔ اب ہم یہ دیکھیں کہ رمضان کے رخصت ہونے کے وقت یہ ہمارے سے یہ چیزیں ختم ہوئی کہ نہیں، ہمارے اندر والدین کی اطاعت کا جذبہ پیدا ہوا یا نہیں، قطع رحمی کے بجائے صلہ رحمی پیدا ہوئی یا نہیں، ہمارے اندر جو بھی گٹکا، بھائی درجات ہیں، کم ہے زیادہ ہیں، کوئی زیادہ بڑے درجے کا نشہ، کوئی کم درجے کا نشہ، اس کی کیفیت کم ہوئی کہ نہیں، ہمارے اندر سے کینہ کپٹ حسد کم ہوا کہ نہیں۔ کینہ اس سے مراد سب چیزیں، حسد بغض عداوت، وہ سب چیزیں آ گئی ہیں۔ آج کانپور میں جو بہت سے بلڈروں پر اور بہت سے لوگوں پر جو مصیبتیں آئی، ان میں ہمارے لوگوں کا کل ایک صاحب سے پرسوں ملاقات ہوئی افطار میں، انہوں نے کہا کہ صاحب ہم کو فلاں فلاں سے جوڑ دیا گیا، وہ یہاں سے الہ آباد سے جوڑ دیا گیا، وہاں جوڑ دیا گیا، باقاعدہ پوری جنم کنڈلی وہاں تھانے میں پڑی ہوئی ہے کہ صاحب انہوں نے ایسا، سب غلط سلط، یہ ایسا یہ ایسا یہ ایسا، یعنی اپنے ہی مسلمانوں کو پھنسانا بے مقصد۔ اب کون لوگ ہیں؟ اپنے ہی لوگ ہیں وہ۔ کوئی کسی کے کاروبار سے خوش نہیں، کاروبار میں ترقی تو اس کو تکلیف ہے، کسی کے بچے پڑھ گئے تو اس کو تکلیف ہے، اپنے غم سے زیادہ دوسروں کی خوشی کی تکلیف ہے۔ یہ کوئی ایمان ہے کہ جو اللہ کے فیصلے پر ناراضگی ہو؟ اگر کسی کو زیادہ مل رہا ہے تو اللہ ہی تو دے رہا ہے، اس کے بس کا تھوڑی کچھ ہے، تو وہ تو اللہ کی طرف سے ہے، تو یہ تو سب اللہ کے فیصلے پر اعتراض ہے۔ حسد ہو، کینہ ہو، کپٹ ہو، بغض، یہ سب اللہ کے فیصلے پر اعتراض ہوتا ہے، اور یہ ڈائریکٹ حملہ ہوتا ہے اللہ کے فیصلے پر، اسی لیے اللہ کی طرف سے ناراضگی ہوتی ہے۔ گویا بندہ مشورہ دے رہا اللہ میاں کہ اللہ میاں آپ کو پتہ نہیں آپ نے فلانے کو اتنا دے دیا، وہ تو اس لائق تھا ہی نہیں، تو اب اللہ تعالیٰ کسی کو دے تو آپ سے مشورہ کریں، چھینے تو آپ سے مشورہ کریں، تو اب اللہ بندے سے مشورہ کرے کہ بتا بندے کیا رائے، ہم فلانے کو مال دے کہ نہ دے، فلانے کے بچوں کو، تو بھائی اللہ میں سے تو یہ تو ڈائریکٹ اللہ سے پنگا لینا ہے۔ تو اس لیے ہم یہ دیکھیں کہ اگر ہم کسی سے جل رہے ہیں تو کہیں ایسے تو نہیں کہ اللہ سے ہم جھگڑا مول لے رہے ہیں۔ اس لیے ان تمام گناہوں سے ہمیں اپنے آپ کو صاف کرنا ہے، یہی در حقیقت رمضان کا پیغام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔